اسٹیج پر اس طرف کھڑے ہو گئے ہیں وہ تمام لوگ بیٹھ جائیں، وہ ایک ایک طلبہ سے چلے جائیں، ایک ایک طالب علم۔ عبدالاحد ابن بدر الدین دائم گنج اتراؤ، محمد انس ابن عبدالحفیظ فافا مئو الہ آباد، عبدالعلی ابن عبدالشافی اتراؤ، محمد عادل عبدالعلی ابن عبدالشافی اتراؤ الہ آباد، محمد عادل ابن حافظ واجد علی باغی موائمہ الہ آباد، محمد ارباز ابن ارشاد علی چکسارہ رانی گنج پرتاپ گڑھ، محمد سیف ابن محمد شہزاد بلوریہ اتراؤ، محمد ساحل ابن محمد رئیس اتراؤ الہ آباد، توقیر عالم ابن مقبول احمد، محمد سمیر ابن محمد اقبال باغی موائمہ الہ آباد، محمد خالد ابن محمد انیس وارث نگر سلطانپور، نصر عالم ابن محمد ادریس کچھوراج پور سکندرہ الہ آباد، محمد کیف ابن قاری محمد عیسیٰ مہوا بن گابی رانی گنج پرتاپ گڑھ، محمد فرحان ابن عبدالحق محلہ پکی بازار بنارس، محمد عابد ابن عبدالقدوس آنندی گورا بھدوئی، محمد منصور ابن شبیر احمد وویک نگر پرتاپ گڑھ، محمد ندیم ابن محمد مقیم پورا قاضی موائمہ الہ آباد، عامر خان ابن محمد مقصود بھگوا صدر پرتاپ گڑھ، اکبر علی ابن محمد کلیم مرحوم محلہ پورا میاں جی موائمہ الہ آباد، محمد مدثر ابن صابر علی کراؤں نصرت پور الہ آباد، محمد زید ابن محمد ارشاد میاں کا پورا سرائے ممریز الہ آباد، محمد امن ابن محمد نعیم پورا میاں جی موائمہ الہ آباد، فضل الرحمن ابن محمد طیب مرحوم شیخ پھول پور الہ آباد، محمد ندیم ابن محمد اسلم سرائے ممریز الہ آباد، شعیب اختر عبد الرحمن ابن اسرار احمد باغی موائمہ الہ آباد، محمد توحید ابن محمد سلیم انجاہی پھول پور الہ آباد، شعیب اختر ابن ریاض الدین باقر آباد موائمہ الہ آباد، محمد سعدان ابن جاوید علی عبدال پور سراؤں الہ آباد، محمد حمزہ ابن مختار احمد بیرہ پور ہنڈیہ الہ آباد، محمد عادل ابن ضیاء الحق جلال پور الہ آباد، عبداللہ ابن حافظ عبد القادر اتراؤں الہ آباد، عبدالہادی ابن عبد التواب باغی مو عبداللہ ابن حافظ عبد القادر اتراؤں الہ آباد، عبدالہادی ابن عبد التواب باغی موائمہ الہ آباد، محمد سفیان ابن ریاض احمد سلون رائے بریلی، حذیفہ رحمان ابن عبد السلام پھول پور الہ آباد، محمد جمال ابن محمد نہال سون بھد، شعبہ تجوید کے فارغین طلبہ یہ ہیں نور مزمل ابن نور الہدی باغی موائمہ الہ آباد، محمد توفیق ابن فرمود عالم باغی موائمہ الہ آباد، محمد اجمل ابن محمد نسیم باغی موائمہ الہ آباد، عبد الباری ابن عبد التواب باغی موائمہ الہ آباد، محمد سمیر ابن محمد اقبال باغی موائمہ الہ آباد، محمد ازکان ابن شمس الہدی باغی موائمہ الہ آباد، عبدالہادی ابن عبد التواب باغی موائمہ الہ آباد،
عبد الرحمن ابن ابرار احمد باغی مئو ائمہ الہ آباد، محمد انس ابن عبد الحفیظ فافا مئو الہ آباد، انضمام الحق ابن محمد انیس مڑھولی رانی گنج پرتاپ گڑھ، عیسیٰ الہاشم آرا خرد چندو پارا پھولپور الہ آباد، محمد ساحل ابن علی حسن ملوریہ اتراؤں الہ آباد، محمد ذیشان ابن عبداللہ دیوا شریف کھیولی بارہ بنکی، رحمت اللہ ابن الطاف احمد پورا معروف کرتی جعفر پور مئو، محمد شکیل ابن محمد اکرم سرائے دینہ بڑگاؤں الہ آباد، محمد اسلم ابن مقصود احمد ٹیکاور دھمرو امیٹھی، محمد توحید ابن اسرار احمد پتوئی پور پرتاپ گڑھ، حبیب انور ابن عبداللہ ولید پور مئو، محمد راشد ابن مسیح الزماں عمرگنج بلیا۔ وقار احمد انصاری ابن محمد سلیم انصاری باغی مئو ائمہ پریاگ راج الہ آباد، ابو ثعلبہ ابن ضیاء القمر باغی مئو ائمہ پریاگ راج الہ آباد، محمد سعدان ابن مولانا رضوان احمد صاحب بانسا پورا معروف مئو۔ یہ 24 طلبہ اکرام ہیں جو شعبہ تجوید سے جنہوں نے فراغت حاصل کی ہے، اور یہ 43 طلبہ عزیز ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو مکمل حفظ کیا ہے، اور انہیں آج دو بچے ایسے ہیں جنہوں نے ایک نشست میں پورا قرآن پاک مکمل سنایا ہے۔ حضرت شیخ طریقت شیخ العالم مولانا محمد قمر الزماں صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کو اپنے دست مبارک سے اور ان کے استاذ کو انعام سے نواز رہے ہیں۔ اب میں نہایت ہی عاجزی اور انکساری سے دست بستہ گزارش کر رہا ہوں حضرت والا سے، اور حضرت والا کے خطاب کے بعد دعا ہوگی، اور دعا کے فوراً بعد جو ہے نماز ظہر ادا کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا ونبینا مولانا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا، صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، ہمارے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ قرآن کی نسبت پر ہم لوگوں کا یہ اجتماع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفظ کا اور حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے قرآن میں۔ ہم کو امید ہے بلکہ یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم سب کی اس حفاظت قرآن کے سلسلے میں ہماری بھی حفاظت ہوگی۔ یہ بات ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد احمد صاحب فرمایا کرتے تھے، کیونکہ قرآن کے متعلق اللہ تعالیٰ کا خود وعدہ ہے کہ جو اہل قرآن ہیں اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، کیا ان کو اللہ تعالیٰ ضائع فرمائے گا؟ ہمارے حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب کا تعلیم یہی سبق ہی تھا، درس تھا، یہ قرآن سے تعلق رکھو، محفوظ رہو گے۔ اس وجہ سے قرآن پاک کی نسبت سے یہ ادارہ ہے،
اتنے حفاظ کرام تیار ہوئے جس کی ہم لوگوں نے دستر بندی کیا. یہ ہم لوگوں کے لیے بھی سعادت کی بات ہے کہ اس محنت میں کسی طرح ہم لوگ بھی شریک ہو گئے. ہمارے خیر خواہ بزرگان کہہ رہے تھے کہ آپ کیسے بات پائیں گے اتنا. میں نے کہا کہ قرآن کی نسبت سے دل میں کہا کہ ہم لوگوں کو بھی ایک گنا خدمت کا موقع مل رہا ہے. طلبہ بھی خوش ہوں گے, مدرسین بھی خوش ہوں گے, ان کے اہل و عیال بھی خوش ہوں گے. انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری بھی حفاظت ہوگی, ہمارے بچوں کی بھی حفاظت ہوگی, ہماری تمام چیزیں جو ہم سے متعلق ہیں انشاءاللہ حفاظت ہوگی. ظاہر ہے کہ میں ابھی گجرات آیا ہوں, 50 سے آیا ہوں. وہ تو مرکز ہی ان لوگوں سے کہا اتنی دور چلنا گھنٹوں لگتا تھا, آدھا گھنٹہ مجھے جانے میں. اتنی بہت سے اس سے پہلے گجرات آتا رہا تھا. الحمدللہ وہاں بھی بہت اہتمام ہے قرآن پاک کا, ترتیل کا, قرآن کا تحفیظ کا بہت اہتمام ہے. حفاظ قرآن کی بڑی قدر وہ لوگ کرتے ہیں. حفاظ قرآن کے لیے بڑے بڑے انعامات دیتے ہیں. حتیٰ کہ بہت سے حج کرا دیتے ہیں, عمرہ کراتے ہیں. اس کی وجہ سے قرآن کی عظمت بہت زیادہ ہے. جتنا ہم قرآن سے متعلق ہوں گے اللہ کا لطف و کرم انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوگا. ہم قاری صاحب کو جانتے ہیں, ہم نے اپنے ایک نواسے کو بھی داخل کیا تھا یہاں پر, جبکہ ہر جگہ سے عاجز ہو گئے تھے تو یہاں داخل کیا. قاری صاحب نے ماشاءاللہ سنوارا, سدھارا, روانہ ہو گیا. ایک اور نواسا تھا, وہی ہم نے گجرات بھیجا. گجرات کے لوگوں نے کہا, میں نے کہا یہ نواسا پڑھتا نہیں کہیں. گجرات کے محتمم بڑے لوگ تھے, کہا کہ ہم آپ کے مدرسے میں لے جائیں گے. میں نے کہا میرا مدرسہ کون ہے؟ کہا ہم لوگوں نے جتنا مدرسہ سب آپ کا, اس میں نسبت میں کیا. بہرحال قرآن پاک کا جو سلسلہ ہے یہ ہم لوگوں کی اس سعادت کی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ قرآن سے تعلق پیدا کریں, کم سے کم تلاوت کریں. معنی مطلب سمجھنا تو بات کی ہے, وہ بھی ہونا چاہیے, لیکن تلاوت کی پابندی مردوں کو بھی عورتوں کو بھی کرنا چاہیے. الحمدللہ عورتیں بھی بہت مجتمع ہیں. یہ ان کے لیے سعادت کی بات ہے کہ ایسے مجلس میں آئی ہیں. ان کے اندر جذبہ اور شوق پیدا ہونا چاہیے اپنے بچوں کے تحفیظ کا اور اسی طرح عربی کے تعلیم کا. اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھی یہ داعیہ اور جذبہ پیدا ہوا ہے. میں ان بچوں کو جو تحفیظ القرآن کے سند انہوں نے لیں گے, جو تجوید القرآن, یہ سب ان کے لیے سعادت ہے. اس سے بڑھ کے کوئی پگڑی نہیں ہے, کوئی صافہ اس سے بڑھ کے نہیں ہے. جنت میں جو ملے گا اس کا تو کوئی انتہا نہیں. یہاں بھی قدر کی نگاہ سے لوگ دیکھتے ہیں. الحمدللہ کہیں پہ پگڑی باتیں دیکھا کسی ڈاکٹر انجینئر کی؟ کہیں نہیں دیکھا ہوگا. یہ حافظ قرآن کی دیکھی ہوئی ہے. میں گیا تھا گجرات, پگڑی باندھ کے سب لڑکے بیٹھے تھے, کئی سو. میں نے کہا یہ پگڑی معمولی نہیں ہے, ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کو تحفیظ الدین کی سند دی جا رہی ہے کہ آپ کے ذمے ہے کہ حفاظت کریں دین کی. آپ کو ہم نے ایسا بنایا ہے, محنت کیا آپ پر کہ اس چیز کو اپنے تک نہ رکھیے بلکہ آگے بڑھائیے. اتفاق سے اس زمانے میں پہاڑ پر بہت زیادہ سیلاب آیا ہوا تھا, بہت آدمی مر گئے تھے, تو انجینئر بھیجے گئے. انجینئر وہاں, اور سب انجینئر اعلیٰ درجے کے انجینئر, تاکہ وہ اپنی جان بھی بچاویں, دوسروں کی جان بھی بچاویں. میں نے کہا کہ یہ جو پگڑی باندھے ہوئے تھے بڑے ہیں, ہم ان کو میدان میں بھیج رہے ہیں دین کے. کیا یہ لوگ ان عوام الناس کے دین کو بچائیں؟ وہاں پہاڑیوں پر ان کی جان کو بچانے کے لیے انجینئر بھیجے جا رہے ہیں. آپ کو جو ہم نے پگڑی دی ہے, جو ضلالت اور گمراہی کی طرف جو لوگ جا رہے ہیں ان کو بچائیے. آپ اپنا فریضہ سمجھیے اس پگڑی کا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ خود اپنے کو بھی بچاویں اور دوسروں کو بھی بچائیں. ہمارے حضرت ایک واقعہ بیان کرتے, وہاں بیان کیا تھا, بڑے رونے لگے عبداللہ کابلی وغیرہ.
میں نے کہا وہ ہے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ہم کو آپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے ایک بھینس تھی یا بھینسا تھا، وہ دلدل میں چلا جا رہا تھا، جتنا لوگ کوشش کرتے تھے اتنی اندر جاتا تھا۔ ایک شیر آیا اور اسے چھلانگ لگائی، اندر گیا اور بھینس کو نکال کے باہر کر دیا۔ کہا علماء کو اس طرح ہونا چاہیے کہ اپنے کو بچاتے ہوئے لوگوں کو قارض عدالت سے نکالیں، یہ اپنا فریضہ ان کو سمجھنا چاہیے۔ جیسے وہ انجینئر فریضہ سمجھتا ہے کہ پہاڑیوں میں جو دلدل ہے غار ہیں ان سے بچائیں، اسی طرح ہم علماء کے لیے جو ہم شریک ہیں کسی طریقے سے، حفاظ قرآن ہیں، حفاظ، ان کا نام ہی حفاظ قرآن ہے، قرآن کی حفاظت ذمہ ہوئی، اس بنا پر آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ خود قرآن کی حفاظت کے لیے تلاوت کر کے لکھا ہے کہ جو تلاوت کرتا ہے تہجد کے وقت وہ اہل اللہ میں سے ہے، حدیث ترمذی کی، اہل اللہ میں سے۔ ہم لوگ بولتے ہیں اہل اللہ وہ لوگ ہیں جو تلاوت کرتے ہیں، راتوں کو جاگ کے اپنی علامت پیش کرتے ہیں کہ ہم حافظ قرآن ہیں۔ دوستو بزرگوں، مختصر وقت ہے لیکن اتنا کہنا ضروری ہے کہ میں بہت ہی مسرور ہوں کہ الحمدللہ ایک مجمع ابھی دیکھ کے آ ہی رہا ہوں، کل پر تو آیا ہوں پچھا کا، اور اس سے پہلے گجرات میں تو دیکھتے ہی تھا، تو مجھے بہت خوشی ہے کہ پچھا کے نمونہ بھی موجود ہے اور پورب گجرات کا بھی نمونہ یہاں موجود ہے۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہاں انتہائی اہتمام ہوتا ہے افطار کا، روزے کا، تو میرے دل میں کبھی کبھی آتا تھا کہ اگر ہم لوگ یہ انتظام کریں تو نہیں کر سکتے یہ انتظام۔ الحمدللہ ہمارے انتظام ہوا، جیسے وہاں کا انتظام اس سے، بلکہ ان لوگوں نے کہا کہ وہاں سے اچھا انتظام ہے کھانے پینے کا یہاں نظم ہے، تو ہم لوگ کو ابھی آگے بڑھنا چاہیے، کچھ انعامات بھی دینا چاہیے طلباء کو، ان کے لیے حوصلہ افزائی بھی کرنا چاہیے، اور مدرسوں کے لیے آرام کی، راحت کی جو بھی صورت پیدا ہو، مدد امداد سے بات نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے تحفہ آخرت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین کی خدمت، قرآن کی خدمت، حدیث کی خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور یہ سعادت عظمیٰ جو علماء کو مل رہی ہے، حفاظ کو مل رہی ہے، قراء کو مل رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی کیا ہے شرف اور کرم کی بات ہے، ان کی کرامت ہے کہ اس نعمت سے ہم سب لوگوں کو نواز رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس سلسلے میں رکھے ہے کہ صرف عالماً یا کل صرف عالماً او متعلماً او عالماً او مستمع ہے کہ نہیں، سننے والا ہے، او محبن کے بھی ہے، محبت کرنے والے ہو جائیں۔ یہ طلبہ جو آئے ہیں ان کے ماں باپ نے بھیجا ہے، بہت بڑی سعادت ان کے لیے بھی ہے کہ دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں اس سے زیادہ وہ نوازے جائیں گے اور آئے لیے جائیں گے۔ کیونکہ مختصر کرنا ہی میرا آپ دعا بھی کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کام کرایا ہے، ہمارے قاری صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ماشاءاللہ بہت عمدہ، بہت متحرک، بہت مخلص، بہت صحیح کرنے والے، سب کچھ ہے، مخلص بھی ہیں، صحیح کرنے والے بھی ہیں، ہم سے تعلق بھی ہے ان کا، بہت عاجزی کے ساتھ انہوں نے کہا، حالانکہ ہم لوگ کو بہت بڑا کام آ گیا تھا، اس کی وجہ سے دیر ہوئی ہے، بہت بڑا کام آپ تو تصور نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کی برکت سے وہ حال بھی کر دیا۔ اس بنا پر میں بس کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں ان طلباء کے لیے بھی، مدرسین کے لیے بھی، معاونین کے لیے بھی، و حاضرین کے لیے بھی، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، سب اس مجلس سب کو اللہ تعالیٰ اس مجلس کے فیض و برکات جو قرآن کے نام پر مشتمل ہے اور اس قرآن کے برکات سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے۔ ایک قول ہے اس کا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، قول بھی نہیں کہنا چاہیے، ارشاد ہے، اس کو مفتی شفیع صاحب وغیرہ نے لکھا، ہمارے حضرت سناتے تھے۔ آئے اسیر مالٹا، جب مالٹا سے تشریف لائے تو انہوں نے تمام اپنے شاگردوں کو بلایا۔ کون تھے شاگرد؟ مولانا شبیر احمد صاحب، مولانا حسین احمد صاحب، فلاں سب جو تھے، بلایا کہ میں مالٹا کی جیل سے جو سمجھ کے آیا ہوں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ سب بڑے بڑے علماء سے کہا بھائی شیخ الہندی کی کیا چیز
انہوں نے چنا کیا چیز حاصل کیا جس کو ہم لوگ کو سنائیں گے. سب جمع ہوئے, کہا دیکھو جیل کی تنہائیوں میں تاریکیوں میں مجھ کو یہ سمجھ میں آیا کہ باہر جا کے دو چیزوں پر زیادہ محنت میں کروں گا, ایک تو قرآن پر اور دوسرے باہم اتحاد پر. بڑی بات, ایک قرآن پر محنت کروں گا, اتحاد پر. اس کی دونوں کی ضرورت ہے مجھے صاحب, دونوں کی ضرورت ہے. قرآن پر محنت کی بھی ضرورت ہے اور اتحاد پر ضرورت ہے, باہم اتحاد. تالیف القلوب, تالیف القلوب یہ بہت بڑی من الواجبات. قلوب کی تالیف, یہ دعوت جو ہوتی ہے, دعوت یہ ہے تالیف قلوب الاخوان, بھائیوں کے قلوب کو معلوم کرنا. وہ تانیس قلوب الاخوان, بھائیوں کے قلوب کو کیا مانوس کرنا ہے اور ان کے قلوب کو ساتھ, یہ ہے اس کا مقصد. تو یہ میرے دوستو یہ چیزیں نہایت اہم ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے ان جلسوں کو قائم رکھیں. اور میں تو ہر جگہ کہہ کے آیا ہوں, یہ ہمارے لڑکے سعید ہے ندوی, قاسمی بھی ہیں, ندوی بھی ہیں, بہت ہے سب گئے. وہ انہوں نے کہا کہ ابا سعید ندوی, ابا یہاں جو ہے دین وہ ان جلسوں کی وجہ سے ہے. یہ صحیح قریب ہے, بہت تجربے کار, بہت اعلیٰ درجے پر وہاں ہیں بھی. مولانا علی میاں کے خاص نور نظر, میں تو پھر مولانا نے ان کو بھیجا اپنی شیروانی پہن کر ہی جاؤ, ان فلاں جگہ بیان کر کے آؤ. انہوں نے کہا ابا ہم عرب ممالک میں, یہاں کے ممالک میں فرق یہ ہے کہ عرب ممالک میں علماء عوام کا کوئی جوڑ نہیں, کوئی جوڑ نہیں. وہ اپنے گھر پر, وہ اپنے گھر پر, کوئی جوڑ نہیں. یہاں کے علماء میں جو دین کا شعور اس درجے میں اسی جلسوں کی وجہ سے ہے. اس وجہ سے جلسوں کی بھی اہمیت ہے. ابھی کسی کو مسئلے کی ضرورت ہوئی پوچھ لے گا, وہاں کسی کوئی پوچھ پاتا ہے, جاتے ہیں کسی بات بھی نہیں کرتے لوگ. اس بنا پر ان جلسوں کی بھی وقت ہے. ایسے موقع پہ ان جلسہ کا ہونا عین محبوب اور عین مطلوب ہے. حضرت سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جلسے بہت ضروری ہیں. حوصلہ افزائی کے لیے ان جلسوں کی ضرورت ہے. طلبہ جو قرآن حدیث پڑھے ہوئے ہیں ان کے حوصلہ افزائی کے لیے جلسہ بہت مفید ہے. بہرحال میں دوستو یہ تھی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدر کی توفیق دے. قاری صاحب کو بھی, ان کے معاونین کو بھی, ان طلبہ کو بھی ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے. دینی اور دنیوی ہر قسم کی برکت ان کو عطا فرمائے. ان کے والدین کو بھی برکت عطا فرمائے. اور جو معاونین ہیں خاص ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر مرحمت فرمائے کہ ان کا روپیہ پیسہ یہ مال صحیح کام میں, صحیح راستے میں صرف ہو رہا ہے. 1 کا 10 نہیں, مالے کتنے گنے ملیں گے. اس بنا پر اس کو سوچ کر کے سبھی لوگ سمجھیں کہ ہم کو بھی یہ کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اس کی, اور ہمارے تمام بھائیوں کو جو ہیں حاضرین ہیں ان کو بھی اس جلسے کی بھی قدر, ان حفاظ کی بھی قدر, ان مجودین جو تجوید پڑھے ہیں ان کی بھی قدر ہونی چاہیے. بلکہ دین کی عظمت کو اپنے دل میں بیٹھائیں. اور جہاں تو ہو سکے اس زمانے میں کہ ہر طرف سے ہماری آرزویں منقطع ہو چکی ہیں تو قرآن سے لگاؤ. ہمارے حضرت فرماتے تھے, بہت فرمایا شاہ رسول اللہ صاحب, قرآن سے نسبت کم کر دیا تم پریشان ہو گئے. قرآن سے تعلق جوڑو, قرآن کی حفاظت ہوگی تو تمہاری بھی حفاظت ساتھ ساتھ ہوگی. اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے مرد ہی نہیں صرف حفاظ نہیں بلکہ قرآن ہیں, عوام الناس ہیں, عورتیں بھی ہیں, سب کے لیے قرآن نازل ہوا ہے. صرف عورتوں کے لیے بلکہ سب کے لیے, عورتیں بھی. کان خلق القرآن, کان حضرت عائشہ فرما رہی ہیں, عائشہ فرما رہی ہیں, ابو بکر صدیق نہیں فرما رہے ہیں, عمر نہیں فرما رہے ہیں. کتنی زبردست علوم کا ذخیرہ اس کے اندر ہے عائشہ کو, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہی تھی, انہوں نے دین کو سمجھا تھا. اس بنا پر فرمایا کان خلق القرآن, اتنا جامع لفظ کہ کئی صفحات کتاب بھی تب بھی اتنا جامع نہیں ہو سکتا. حضرت عائشہ حضور کی خدمت میں رہی. جو میں عورتوں سے کہتا ہوں, اگر تم بھی علوم دینیہ میں رہو گی تمہاری فہم بھی کھلے گی, دل بھی ٹھیک ہوگا, دین بھی ٹھیک ہوگا, انشاءاللہ دنیا بھی ٹھیک ہوگی. اس بات پر دعا ختم کرتا ہوں, اور دعا کیجیے, درود شریف پڑھ کر کے دعا کیجیے. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی جامع دعا ہے جس کو عربی میں نے تلاوت کر بھی دیا ہے. اس کا معنی مطلب سمجھنا ہو ہمارے علماء ہیں مراد مقبول میں بھی ہے اردو ترجمہ سمجھ سکتی ہیں. اس بنا پر تمام حاجات دینیہ اور ضروریہ دینیہ دنیاویہ ضروریہ غیر سب اللہ تعالیٰ نے کہ رسول نے اس میں جمع فرما دیا ہے. دعا یہ ہے اللہم الف بین قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله.